شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. مسجد بنائی دارالہدا کے نام سے واشنگٹن ڈی سی میں. اللہ کے فضل سے جب مسجد بن گئی تو لوگوں کی آمد شروع ہو گئی اور یہ بات دور دور تک پھیل گئی. ایک نیو یارک کے ساتھی تھے، انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے حضرت ہمارے اس علاقے میں مسجد نہیں ہے اور ہم اگر بنانا چاہیں بھی صحیح تو ہم بنا نہیں سکتے. آپ کو اللہ نے لوگوں کی محبت ایسی دی ہے کہ آپ کی زبان سے لفظ نکل جاتا ہے تو لوگ تیار ہو جاتے ہیں، تو آپ یہاں آ جائیں اور مسجد بنوا دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتے ہیں. چنانچہ ہم واشنگٹن میں بہت سیٹ اپنے ہم ظلم کے ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے اور بچے خوش تھے. ہم نے نیت کر لی کہ ہم نیو یارک چلتے ہیں. اب جب یکدم کہا تو ساری جماعت کے لوگ پریشان. حضرت آپ ناراض ہو گئے. بھائی ناراضگی والی کوئی بات نہیں ہے. ایک بندے نے کہا ہے کہ مسجد بنانا ہے تو میں اللہ کے گھر بنانے کی نیت سے یہاں سے جا رہا ہوں سب کچھ چھوڑ کے. خیر ہم وہاں چلے گئے. اب وہاں پہ بالکل نیا ماحول، کوئی بندہ واقف نہیں، کوئی آبادی کو نہیں جانتے، دل بھی نہ لگے بچوں کا. خیر میں نے اس سے کہا کہ اچھا بھائی ہم مسجد بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ اس نے کہا جی پلاٹ خریدیں گے، پھر نقشہ بنوائیں گے، پھر اس کے اوپر عمارت تعمیر کریں گے اور پھر اس کو جو ہے وہ آباد کریں گے. میں نے کہا نہیں، یہ لمبا روٹ ہے، اس پہ نہیں جانا. کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا کہ ہر پلاٹ کو جب اپروو کرواتے ہیں نا تو اس وقت مشکل ہوتی ہے. وہ اپروول ہی نہیں دیں گے کہ یہاں مسجد بنا سکتے ہیں یا نہیں. آپ پلاٹ خرید بھی لیں گے تو آپ کا پلاٹ کسی کام کا نہیں، یوز پرمٹ جو نہیں ملنا. کہنے لگا پھر کیا کریں؟ میں نے کہا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو جگہ پہلے سے ہی عبادت کی نیت سے بنی ہوئی ہے نا اس کو خریدیں. اس پہ تو ہمیں یوز پرمٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو بنی عبادت کے لیے ہے. اب اس کے لیے جو گرجے تھے وہ یا سینیگاگ جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو سینیگاگ کہتے ہیں. اچھا عیسائی جو ہے یہ گرجے بیچ دیتے ہیں، یہودی اپنی عبادت گاہ نہیں بیچتے. وہ چونکہ پیسوں والے لوگ ہیں وہ تانا نہیں سننا پسند کرتے کہ جی فلاں جگہ سینیگاگ بیچا گیا. ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. اللہ کی شان کے جس جگہ میں ہم مسجد بنانا چاہتے تھے وہاں پہ ایک سینیگاگ تھا، چھوٹا سا تھا، اور وہ بکنے کے لیے تیار ہو گیا، یعنی سیل کا بورڈ لگ گیا. وہ لوگ بڑا سینیگاگ بنانا چاہتے تھے اور ان کو اس کے لیے پرانا بیچنا تھا. میں نے اپنے دوست کو کہا کہ دیکھو یہ سینیگاگ بک رہا ہے، ہم اسی کو خرید لیتے ہیں. چنانچہ ہم نے ان سے بات کی. ان یہودیوں نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے ہم سے $1 ملین مانگے، یعنی $10 لاکھ مانگے. پاکستان کا جیسے آج تو 15 کروڑ ہے، کسی زمانے میں 10 کروڑ روپیہ بنتا تھا. ہم نے ان سے بات کر کے کچھ پیسے کم کروائے تو وہ 9 لاکھ تک آمادہ ہو گئے. جی ہم آپ کو 9 لاکھ میں دے دیں گے. اب ان سے ہماری بات چیت ہو گئی. جب واپس گھر آئے تو یہ بندہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ جی یہ $9 لاکھ ہم کہاں سے دیں گے؟ میں نے کہا بھائی جس کا گھر بن رہا ہے نا وہ پیسے کا انتظام کر دے گا، فکر نہ کریں. پھر وہ کہنے لگا جی اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرنی پڑے گی، چندہ کرنا پڑے گا. میں نے کہا بھائی ہم نے زندگی میں کبھی چندہ تو کیا نہیں ہے، نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایسا سکھایا ہے. کہنے لگا پھر مسجد کیسے بنے گی؟ میں نے کہا بھائی مسجد تو بن جائے گی اگر کوئی بندہ $9 لاکھ خرچ کر دے تو اللہ اس کے رزق میں بہت برکتیں دیں گے اور اس کو اس کے پیسوں سے 10 گنا زیادہ واپس دے دیں گے. تو میری باتیں سن کے وہ مجھے بار بار دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آپ گارنٹی کریں گے؟ میں نے کہا بھائی آپ کاغذ پہ لکھ لو اور میرے ہاتھوں کے اور پاؤں کے انگوٹھے لگوا لو کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے کم از کم 10 دیں گے. وہ کہتے ہیں اچھا میں ہمت کرتا ہوں. لو جی اس بندے نے جو اپنے پاس پیسے تھے کوئی 2-4 لاکھ
डॉलर वो निकाले, कुछ बीवी के नाम रखे हुए थे वो निकाले, कुछ बच्चों के नाम रखे हुए थे, कुछ उसने वालिदैन को भेजे, वो भी उसने पाकिस्तान से वापस मंगा लिए। और हिम्मत करके उस अल्लाह के बंदे ने 9 लाख डॉलर मुकम्मल कर दिए। मुझे आके उसने बताया कि ये कि 9 लाख डॉलर मेरे पास हो गए हैं, अब क्या करें। मैंने कहा पेमेंट करके तो हम चाबी लेते हैं और मस्जिद शुरू कर देते हैं। हमने उन यहूदियों को पेमेंट की, उनसे चाबी ली और मस्जिद की सफाई करके उसमें अजान नमाज शुरू कर दी। अब जब 5 वक्त की नमाज होने लगी और जुमा होने लगा तो आबादी के लोग हैरान कि ये मस्जिद किसने बनाई और किसने खरीदी और कौन है जिसने पैसा लगाया। जो कोई मेरे पास आता आके पूछता जी कि मस्जिद कि पैसा किसने लगाया है, तो मैं कहता भाई जिसका घर है ना उसी से पूछो जाके कि ये मस्जिद का पैसा किसने लगाया। मेरा घर तो नहीं है, अल्लाह का घर है, उससे पूछो जाके। तो आबादी वाले खामोश हो गए। अब ये बंदा जिसने 9 लाख डॉलर लगाए थे, ये मेरे पास एक दिन बैठा नाश्ता कर रहा था। मुझे कहते हैं हज़रत मैंने पूरी जिंदगी में जो कमाया था वो तो मैंने सब आपके कहने पे लगा दिया, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा देखो भाई आपके 2 मकान हैं, एक मकान में बीवी बच्चों के साथ आप रहते हैं और दूसरे मकान को आपने किराए पे दिया हुआ है। कहते हैं हाँ। मैंने कहा वो जो दूसरा मकान किराए पे दिया हुआ है ना उसको बेच दे और जो पैसा आपको मिले उससे आप और कोई मकान खरीद लें और प्रॉपर्टी का काम करना शुरू कर दें। वो प्रॉपर्टी का काम करने वाला बंदा तो नहीं था, मगर मेरे कहने पे उसने 4 लाख डॉलर में मकान बेचा और फिर उससे एक और मकान खरीदा, फिर उस पे प्रॉफिट हुआ तो और मकान खरीदा और उसने रियल एस्टेट का काम ही शुरू कर दिया। हम 3 साल वहाँ पर रहे। तीसरे साल फजर की नमाज के बाद वो मेरे पास आकर बैठा, कहते हैं अल्लाह ने आपकी ज़बान की बात पूरी कर दी। मैंने पूछा क्या हुआ। कहने लगा हजरत मैं मस्जिद में बावजूद बैठा हूँ और इस वक्त आपको बताता हूँ कि मैं 9 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। इस वक्त 9 लाख डॉलर दिए थे, अल्लाह ने 10 गुना उसको वापस पहुँचा, वो 9 मिलियन की प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। इतना पैसा अल्लाह ने उसको दिया। लिहाजा जो बंदा अल्लाह के घर पे लगाता है या अल्लाह के रास्ते में लगाता है कम अज कम 10 गुना, वरना अगर ज्यादा तवक्कुल हो तो 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 700 गुना। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह इसको भी जितना चाहे बढ़ा देते हैं, इतना अल्लाह वापस।